الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستو، ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران اتاری، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائیوں، بندوں پر 2 قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کی ادائیگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، یعنی دونوں اہم ہیں، لیکن ان میں حقوق العباد جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرے جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ لہذا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اسی ضمن میں بڑی اہم حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے، یعنی جن پر ظلم کیا تھا، اب ان کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان تمام مظلوموں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں گی، بس اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بعد میں ابھی بھی لوگوں کے حقوق جو ہے وہ باقی رہتے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب حقداروں کے گناہ جو ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یعنی کتنی یعنی کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کسی کی ناحق بے عزتی کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کو جناب ستاتے ہیں، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا حق کھا لیا، یعنی کسی پر ظلم کر دیا۔ ہم یہ چیزیں یعنی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کی ہم پر غفلت طاری ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، کوشش کریں کہ کسی کا سکون برباد نہ کریں، کسی کے سکون کا باعث بنے، بے سکونی کا باعث نہ بنے، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا مال نہ دبائیں، کسی کو گالی نہ دیں، یعنی کسی کو ناحق جو ہے وہ نہ ستائیں، ورنہ قیامت کے دن یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، غریب تو وہی ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سخاوت، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ اس حال میں ہوگا کہ کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو اب ان سب کو راضی کرنے کے لیے ساری نیکیاں جو ہے ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور پھر بھی ابھی بھی لوگ جو ہے حساب لینے کے لیے باقی ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو حقدار ہوں گے، حساب لینے والے ہوں گے، ان کے گناہ اس دینے والے پر، ظلم کرنے والے پر ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے
دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے اس میں بھی خیال کرنے کی اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔